اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ان دی نیشن اسکول اینڈ کالج غازی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آل ہیو فائن ان یور ہومس. In previous lectures, we have studied Unit 1, first 4 paragraphs with translations and their words meaning. Today, we will read more paragraphs and complete this unit. Let's start reading. They wanted to hush up the whole affair. وہ سارا معاملہ چھپانا چاہتے تھے. They asked حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, who was very dear to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, to intercede on her behalf. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے تھے, کہ وہ اپنے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں. The Holy Prophet sallallahu alaihi وآلہ وسلم became very angry and sad. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خفا ہوئے اور کہا, بنی اسرائیل was ruined because of this. بنی اسرائیل اسی وجہ سے برباد ہوا. They applied law to the poor and forgave the rich. کہ وہ غریبوں پر قانون لاگو کرتے اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے. During a sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe Banu Talba, stood up and pointed towards them and said. ایک انصاری نے خطبے کے دوران بنو طالب کے کچھ آدمیوں کو دیکھ کر کھڑے ہو کر ان کی طرف اشارہ کر کے کہا, O messenger of Allah, their ancestor killed a member of our family. اے اللہ کے رسول, ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو مارا ہے. We appeal to you to get one of them hanged in exchange of that. ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ اس کے بدلے ان میں سے کسی کو پھانسی دی جائے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم replied. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, The revenge of the father cannot be taken on his son. باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جائے گا. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم proved by his own example that no one could be more firm for justice than him. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مثال قائم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ منصف کوئی نہیں تھا. ایون یہاں تک کہ if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کرتے, خواہ وہ آپ کی کسی بہت ہی قریبی اور پیارے کے خلاف کیوں نہ ہو. He decided every case brought to him by friend or foe with justice, without fear of favor. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مقدمے کا فیصلہ کسی بھی خوف کے بغیر انصاف سے کرتے, خواہ وہ ان کے دوست کے خلاف کیوں نہ ہو. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. اسی وسعت کا شخص وقت اور جگہ کی رکاوٹوں کو پار کرتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت اور جگہ کی قید سے آزاد تھے. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. ہر عمر کے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ان کے روزمرہ کے کاموں میں رہنمائی مل سکتی ہے. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. قرآن پاک نے واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کا ذکر کیا ہے. There has certainly been for you in the messenger of Allah an excellent pattern for anyone whose hope is in Allah and the last day and who remembers Allah often. جن لوگوں کا اللہ, آخرت اور اللہ کے ماننے والوں اور یوم آخرت پر یقین ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مکمل ضابطہ حیات مانتے ہیں. Our lesson is completed. I hope that you all have understand this lesson, but for your convenience, I explain briefly this lesson in story form. Dear students,
جیسا کہ لیسن کا نام ہے دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسٹس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف۔ لیسن کے نیم ہی میں ہول سٹوری چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ لیسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف سے متعلق ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے شمار خوبیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، لیکن اس سبق میں ایک خوبی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ انصاف کیسے کرتے تھے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ مومنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ انصاف قائم کرو، انصاف پر ڈٹے رہو، خواہ وہ تمہارے والدین، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اسلام سے پہلے عربوں میں نظام عدل میں ایک مستحکم بنیاد پر مبنی نہیں تھا، مطلب امیر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے چھوٹ جاتا تھا اور غریب ظلم کی چکی میں پس جاتے تھے۔ ایک دفعہ قریش کی ایک عورت چوری کے الزام میں پکڑی گئی۔ کچھ لوگ قریش کے اہل خانہ کی عزت کی حفاظت کے لیے اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے تھے، ان سے سفارش کرائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خفا ہوئے اور کہا بنی اسرائیل اسی وجہ سے برباد ہوا کہ غریبوں پر قانون لاگو کرتے تھے اور امیروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا، چاہے دوست ہو یا دشمن، مساویانہ طرز عمل رکھا۔ اسی لیے قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی خود گواہی دی ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ابھی آپ کو بہت اچھے سے اس لیسن کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اٹس پریویس لیکچر ورڈز میننگ۔ And that is today's word's meaning. Let's start Unit 1 exercise. Question 2 ہے ہمارے پاس Answer the following questions. Question 1. Describe an event of justice from the life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم from text. متن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے انصاف کا ایک واقعہ بیان کریں۔ Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. ایک دفعہ قریش کی ایک عورت چوری کے الزام میں پکڑی گئی۔ Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of Quraysh. کچھ لوگ قریش کے اہل خانہ کی عزت کی حفاظت کے لیے اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ They wanted to hush up the whole affair. وہ سارا معاملہ چھپانا چاہتے تھے۔ They asked حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ who was very dear to the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to intercede on her behalf. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے تھے، کہ وہ اپنے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں۔ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم became very angry and sad. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خفا ہوئے اور کہا، بنی اسرائیل was ruined because of this. بنی اسرائیل اسی وجہ سے برباد ہوا کہ they applied law to the poor and forgave the rich. کہ وہ غریبوں پر قانون لاگو کرتے اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے۔ Question 2 is, what is referred to as a piece of fire by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کسے آگ کا ٹکڑا کہا گیا ہے؟ Answer is that in the institution of justice established by the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, the judge makes a decision according to evidence. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ انصاف کے ادارے میں جج شواہد کے مطابق فیصلہ کرتا، thus لہٰذا a wrong cannot be made right with his decision. لہٰذا اس طرح اپنے فیصلے سے غلط کو درست نہیں کیا جا سکتا تھا۔ For this reason, false witnessing and presentation of unfounded evidence were emphatically forbidden.
اس وجہ سے جھوٹی گواہیاں اور بے بنیاد ثبوت پیش کرنا سختی سے منع کیا گیا تھا۔ Gains made by deceiving a judge to get a positive decision is referred to as a piece of fire by the Prophet sallallahu alaihi wasallam۔ ایک مثبت فیصلہ حاصل کرنے کے لیے جج کو دھوکہ دینے سے حاصل ہونے والے فوائد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آگ کا ٹکڑا کہا گیا ہے، آگ کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ Third question is, why was an inquiry initiated by the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam while resolving the land dispute؟ زمین کے تنازع کو حل کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکوائری کیوں شروع کی؟ انکوائری means دریافت یا تفتیش کرنا۔ Answer is that they went to the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to resolve the issue۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گئے۔ He assigned حذیفہ بن یمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ to handle the case حذیفہ to the case۔ انہوں نے اس مقدمے کو سنبھالنے کی ذمہ داری حذیفہ بن یمین کو سونپ دی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to the cottage for discovery and investigation۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت و تفتیش کے لیے جھونپڑی میں گئے۔ Took statements from various people, took evidences from witnessing and presented his decision to the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for his approval۔ مختلف لوگوں کے بیانات لیے، گواہوں سے شواہد لیے اور اپنا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منظوری کے لیے پیش کیا۔ He considered the decision and approved it۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے پر غور کیا اور اسے منظور کر لیا۔ Dear students, our today lecture is complete. Remaining 3 questions will done in next lecture, inshallah, and also start unit 2. Dear students, یہ سارا کام آپ لوگوں نے جو ہے وہ پیراگراف وتھ ٹرانسلیشن اینڈ یہ ایکسرسائز جو ہے یہ آپ لوگوں نے اپنی کاپیز پر لکھنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ باقی کے 3 سوال کریں گے اور دوسری یونٹ بھی سٹارٹ کریں گے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔